إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے اندر اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور الحمدللہ تراویح پوری ہو رہی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی کچھ فکر بھی چل رہی ہوگی. اگر رمضان جیسے گزر رہے ہیں یہ ویسے ہی ہیں جیسے کہ پچھلے سالوں میں گزرتے رہے، یا جو ایکٹیویٹی ہم ان رمضانوں میں کر رہے ہیں بس اس میں ایک اضافہ یہ ہوگا کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور ایک تراویح پڑھ لیتے ہیں، اور باقی اگر معمول وہی ہے جیسا رمضان کے علاوہ تھا تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم بہت ہی محروم ہیں. بس دو ٹوک الفاظ میں یہی بات کہی جا سکتی ہے، اس سے بڑی اور کوئی محرومی نہیں کہ کوئی بہت بڑا بادشاہ آپ کے گھر آئے، ملینز اور بلینز آف پاؤنڈز اس کے پاس ہوں اپنے اکاؤنٹ میں، جو وہ آپ کو لٹانے پر آئے، آپ کو لٹانے کے لیے آیا کہ آپ جب چاہیں اس سے جو جتنا چاہیں مانگ لیجیے اور لے لیجیے، اور آپ اس سے 100-200 پاؤنڈ لے کر سائڈ میں ہو جائیں اور کہیں کہ بس میں نے اپنا کام کر لیا. یا کسی دریا پہ سے آپ کا گزر ہو اور اس میں سے ایک گلاس پانی لے کے کہ میری پیاس بجھ گئی، مجھے مزید ضرورت نہیں ہے، اور آگے کا جو مجھے پورا ریگستان سفر کرنا ہے، پورے اگلے 11 مہینے گزارنے ہیں، پوری زندگی گزارنی ہے، اس میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، توشہ آخرت یا سفر آخرت یا توشہ سفر کے لیے، اس سفر آخرت کے لیے. تو یہ عجیب و غریب سی ایک مینٹیلٹی ہے کہ ہم تھوڑا سا کام کر کے رمضان میں سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا. تو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم رمضان میں کتنا حاصل کر رہے ہیں، اس سے کتنی فکر کر رہے ہیں. تو میں نے پچھلے دفعہ بھی یہ پوچھا تھا، یہاں پر نہیں کہیں اور، کہ کتنے قرآن مکمل ہوئے، اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے. ایک بھی اگر نہیں ہو پایا ہے اب تک، اور امکان بھی نہیں لگتے، اس لیے کہ کوئی پلان ہی نہیں ہے. تمنا ہے خالی کہ ایک قرآن ختم کریں گے. تمنا میں اور امید رکھنے میں بڑا فرق ہے. تمنا یہ ہے کہ حج کا ارادہ کرتا ہوں، حج کا بہت دل چاہتا ہے کرنے کا، لیکن نہ پاسپورٹ بنوایا ہے، نہ اپلیکیشن کے وقت اپلیکیشن جمع کروائی. لیکن جب اپلیکیشن کے ریزلٹس آئیں گے اور خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، بہت سوں کو پتہ چلے گا کہ ان کا حج کی کال آ گئی ہے، حج پہ ان کو ویزا مل گیا ہے، تو یہ بھی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو بھی ملے گا. شاید اس کا بھی نام نکلا ہے لیکن اپلیکیشن نہیں جمع کرائی، پاسپورٹ بھی نہیں بنوایا. تو یہ تمنا ہے. اور امید کیا ہے کہ پوری اپلیکیشن فل کی ہے، سب کام اپنا مکمل کیا، پاسپورٹ بنوا دیا ہے، لوگوں سے بھی کہا ہے دعا کرنے کے لیے، اور خود بھی دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ لگائے بیٹھا کہ یا اللہ میرا نام ہے. یہ ہے امید، یہ ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنایا، کام پورا کیا، اور پھر امید رکھی. اور اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ رمضان جب شروع ہوئے تو اس سے پہلے سے ارادہ تھا قرآن پڑھنے کا، مکمل کرنے کا، لیکن بس وہ ٹائم نہیں مل پایا. رمضان بھی ذرا سخت ہے اس دفعہ، گرمی کی وجہ سے بھی اور لمبے روزے ہونے کی وجہ سے کہ 18-19 گھنٹے کا روزہ بن گیا ہے، تو اس لیے اب تک نہیں ہو پایا ہے. آخری کے 2-3 دن میں نے چھٹی لی ہے، ان 3 دنوں میں بھگتانے کی کوشش کروں گا. تو یہ سب خام خیالی ہے، اسے نفس کا بہلاوا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ایسے نہیں ہوتا، کام ایسے نہیں کیا جاتا. جس نے پہلے سے تیاری نہ کی ہو اور جب وقت ہو اس کو اویل نہ کرے تو ایسا شخص جو ہے پھر محض محروم ہے اور تمنائیں لے کے بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ خود ہی شاید فرشتے آئیں گے اور سارا کام خود بخود اس کی طرف سے کر لیں گے. اور جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ کتنے دن گزر گئے، آج 19واں روزہ چل رہا ہے، اور 19 روزہ ہونے کے دوران میں بھی اگر ہمارا معمول یہی ہے کہ ہم اسی طریقے سے بغیر قرآن کا کوئی حصہ مختص کیے ہوئے کہ ہم دن میں کتنا حصہ اس کا پڑھ لیں گے، یہ ارادہ لے کے بیٹھے ہیں کہ شاید کچھ ہو جائے، تو خام خیالی. تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی کمریں کس لیں، اگلے 10 دنوں کو بہت اچھی طریقے سے استعمال کریں، اس وقت کو جو ہم نے ضائع کر دیا ہے مزید ضائع نہ کریں. اور اگر آپ نے کم از کم ایک قرآن رمضان میں نہیں پڑھا تو رمضان میں
قرآن کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک رمضان میں عام آدمی کے لیے رمضان میں ایک قرآن کا ختم کرنا اور ایک رمضان کے علاوہ ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم امت سے اسی توقع پہ لگے ہوئے کہ وہ قرآن سے اتنا ہی تعلق پیدا کر لیں کہ قرآن کا مطالعہ کر لیا کریں، آگے کی بات تو نہ ہم کر پاتے ہیں نہ سوچ پاتے ہیں۔ ورنہ قرآن کی امت کے اوپر، انسانوں کے اوپر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق اس کو ماننے کا ہے، جو الحمدللہ ہم پورا کر رہے ہیں، سب مانتے ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسرا حق اس کو پڑھنے کا ہے، تو ہم اگر سال میں 2 قرآن ختم نہیں کرتے تو ہم یہ حق ادا نہیں کرتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو خالی رمضانی ہیں اس حوالے سے کہ قرآن کو صرف رمضان میں ہی ہاتھ لگاتے ہیں، اور رمضان میں بھی پھر وہ اپنا قرآن اگر مکمل نہ کر پاتے ہوں تو قیامت کے دن اس بات کا خوف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت پہ جی رہے ہیں، کی امید پر جی رہے ہیں، یہ ارادہ لگائے بیٹھے کہ قیامت میں اللہ کے رسول اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے تو ہماری بھی شفاعت ہو جائے گی۔ وہاں پہ وہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائیں گے کہ یا ربی قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے رب، اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا، اس نے چھوڑ دیا تھا، اس کو ہجر، اس کو مہجور کر دیا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ یعنی اللہ کے رسول اس بات کا غم کا اظہار فرمائیں گے، افسوس کریں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت تو بات کی بات ہے، اگر یہ شکایت کر رہے ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ہونے والا ہے اس انسان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، کہ جو شخص ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ پوچھے گا لما حشرتنی اعمی، اللہ مجھے کیوں تو نے اندھا اٹھایا؟ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، وقد کنت بصیرا، دنیا میں دیکھا کرتا تھا میں۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، کہ تیرے پاس ہمارے طرف سے اسی طرح کی نشانیاں آئی تھیں، یعنی قرآن آیا تھا، کتابیں آئی تھی، تو تو نے ان کو بھلا دیا تھا۔ وكذلك اليوم تنسى، آج تو بھی اسی طریقے سے بھلایا جا رہا ہے، یعنی آج جو تو اندھا ہے اس لیے کہ تو نے قرآن سے اپنا تعلق، اپنی آنکھوں کو نورانی نہیں بنایا تھا، اس کو پڑھنے کی وجہ سے، اس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، اس کو سمجھنے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ جب آپ قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں، اس کو پڑھتے نہیں، اس سے محبت نہیں رکھتے ہیں، اور صرف زبانی زبجمع خرچ کا تعلق ہے، تو بس ایسے ہی تعلق قرآن بھی آپ سے رکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف شفاعت کرے گا، تمہارے خلاف حجت کرے گا یا تمہارے حق میں شفاعت کرے گا۔ اس سے ڈرو، اس سے بچو۔ مطلب یہ کہ یہ بہت ہی زیادہ جھگڑالو ہے۔ روزہ بھی اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ، اور قرآن بھی، کہ یا اللہ میری وجہ سے راتوں کو جاگتا تھا، یا اللہ تراویح میں سنتا تھا، یا اللہ میری وجہ سے قرآن اپنی نیندوں کو قربان کرتا تھا، تو قرآن یہ کہے گا، اور اس طریقے سے ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ اور اگر چھوڑا ہوا ہوگا جن لوگوں نے قرآن کو، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو دوسرا حق ہے۔ اور پھر تیسرا حق اس کے بعد ہے اس کو سمجھنا۔ جن کو پڑھنے کی توفیق ہو گئی ہے تو وہ ایسے اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں کہ کبھی ان کو اپنی زندگی میں قرآن کھول کے سمجھنے کی فکر ہی نہیں ہوتی، کبھی یہ دل بھی نہیں چاہتا کہ قرآن سمجھنا چاہیے، کبھی قرآن سے تعلق لگانے کی وہ فکر ہی نہیں کرتے۔ کچھ کو یہ دھوکہ لاحق ہے کہ قرآن تو خالی علماء کے پڑھنے کی چیز ہے، اگر علماء ہی کے پڑھنے کے لیے ہوتا خالی قرآن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو قرآن کے پڑھنے کی کثرت ہے، اس کے سمجھنے کی، اور قرآن کے اندر خود جو اس حوالے سے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا پس منظر۔ پھر علماء کرام ہی نے جو تفاسیر اور تراجم لکھے ہیں عام فہم کر کے اردو زبان میں اور مختلف زبانوں میں، وہ کس کے لیے لکھے ہیں؟ دوسرے علماء کے لیے لکھے ہیں۔ تو ان علماء کو تو عربی سمجھ میں آتی ہے، ان کو اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کو اردو ترجمے سے پڑھیں؟ اگر عالم دین کو بھی قرآن کی تفسیر کے لیے اور ترجمے کے لیے کسی اور عالم کی ترجمہ کر دینے کی ضرورت پڑے تو پھر تو وہ عالم دین نہیں ہے۔ جس بات کو کہا جاتا ہے کہ قرآن عام لوگوں کو نہیں خود پڑھنا چاہیے یا اس طرح کی کچھ بات اگر آپ سنتے ہیں تو وہ بھی
بہت اہم بات ہے، لیکن وہ قرآن کے عام فہم ترجمے کو یا تشریح کو سمجھنے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کے اندر جو تقریباً 500 آیات الاحکام ہے، آیات الاحکام کہ جس میں احکامات بیان ہوئے، جس میں فقہ بیان ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے لو کو پیش کیا ہے، کوڈ آف لو ہے جس کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تذکرہ کیا ہے جن آیات میں ان آیتوں کو علماء کی رہنمائی ہی میں پڑھا جانا چاہیے، لیکن تفاسیر نے کہیں کہیں ان کی وضاحت کر دی ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، معرفت قرآن پڑھیے سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو مسائل، لیکن عام آدمی کو اس میں پھر اپنی رائے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس میں زیادہ تحقیق میں نہ پڑے، اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے کہ وہ علماء کرام سے تعلق لگائے بغیر ان باتوں کو سمجھ کے عالم دین بن جائے گا یا سمجھ لے گا، اس کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے عربی جاننے کے باوجود صحابہ کرام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریح کرنا ضرور تھا، اور وہی جو ہے وہ دین کی اساس بنتی ہے۔ قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی تعلیمات، پھر بعد میں فقہاء نے کام کیا، صحابہ نے کام کیا، لیکن جو عام بقیہ آیات ہیں 6000 کے قریب جن میں جنرل موضوع ہے، جنرل باتیں ہیں، وہ تو میرے اور آپ کے لیے ہر ایک کے لیے، تو ہر ایک کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ کیا عجیب بات ہے کہ میرے محبوب کا خط آیا ہو اور میں اس کو سمجھتا نہ ہوں اگر زبان کو، اور مجھے اس بات کی کوئی فکر ہی نہ ہو کہ میں معلوم کروں لکھا ہوا کیا۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے، ہوم آفس کی طرف سے کوئی لیٹر آیا اور آپ کو انگریزی نہ سمجھ میں آتی ہو، آپ اس کو کیا ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ جب کبھی سمجھ میں آئے تو دیکھا جائے گا؟ یہ جو لوگ ڈول پر ہیں، کاؤنسل ٹیکس کی طرف سے، کاؤنسل کی طرف سے کوئی لیٹر آتا ہے، شام سے پہلے بلکہ 2-3 گھنٹے کے اندر معلوم کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کتنے پیسے کٹ رہے ہیں، کتنے پیسے مل رہے ہیں، کتنے بڑھیں گے، کتنے گھٹیں گے، نہیں چھوڑتے اس کو۔ سمجھ میں نہیں آتا تو کسی سے مشورہ کرتے کہ سمجھانا۔ تو یہ جو ہمارا رویہ ہے قرآن کے ساتھ کہ ہمیں اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا قول و قرار کیا ہے، کیا باتیں کی ہیں، کیا ہم سے پیار محبت کی باتیں کی ہیں، کہاں ہم کو سمجھایا ہے، کہاں ہم کو ڈانٹا ہے، پیار محبت کے انداز میں۔ وہی تو جو محبت کرتا ہے وہی ڈانٹتا ہے تاکہ معاملات جو ہے وہ درست ہو جائیں، کیونکہ ہم سے ہمیں چاہتا ہے تو ہمارے معاملات درست کرتا ہے۔ وہی جو ہمیں اچھی اچھی اس میں وعیدیں اور خوب اچھے اچھے وعدے سکھاتا، بتاتا اور سختیوں کی طرف بھی بتاتا ہے، کیسے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ڈانٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسے رب کے ساتھ ہمارا تعلق قرآن کے ذریعے ہے، جو اس کا کلام ہے، اور اس کلام کو ہم نے بالکل ہی اگنور کیا۔ جو پڑھتے ہیں ناظرہ وہ سمجھنے کی فکر نہیں کرتے، اور پھر وہ لوگ کہ جو اس کو سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد عمل کرنے والے، وہ تو خال ہی ہے، کہ جن کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہو، سمجھ میں بھی آتا ہو، اور پھر وہ اس کو عمل بھی کرتے ہو۔ یہ اس کا چوتھا حق، کہ اس کو عمل کیا جائے۔ قرآن تو اصل میں عمل کے لیے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سمجھ میں آ گیا کہ بھی نماز قائم کرو، لیکن نماز قائم نہیں کرتا، سمجھ گیا اللہ کا حکم، خاموشی سے دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حکم یہ ماشاء اللہ مجھے سمجھ آیا۔ زکوٰۃ، ہاں مجھے معلوم ہے زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن دینے کی کوئی فکر یا کوئی ارادہ نہیں، کبھی سوچے نہیں زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے۔ حج بڑھاپے میں کر لیں گے، دیکھا جائے گا، پھر زندگی رہی، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ حج بھی کوئی ذمہ داری ہے ہماری، پیسے تو ہیں، مال بھی ہے، لیکن نہیں۔ تو یہ تو قرآن کو پڑھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد عمل نہیں کرتا، اور پھر جو سمجھ لیتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو جب امت کا یہ حال ہو، آپ اپنا حال بھی دیکھ لیجیے، یعنی ہم سب اپنا حال دیکھ لیں، اور آس پاس ہمارے جو مسلمان بستے ہیں اور ہمارے ممالک میں جو مسلمان بستے ہیں سب کا حال دیکھ لیں، اور اس کے بعد دیکھیے قرآن کی اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے پہلے بتائی، دوبارہ اس کو کہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، کہ جو ہمارے اس ذکر سے منہ موڑے گا اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اور قیامت میں ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو دنیا کی یہ زندگی جو تنگ ہوئی ہوئی ہے مسلمانوں کی ہر جگہ، آج زمین کے چپے چپے پر مسلمان ایک مشقت اور پریشانی کا شکار ہے، ظلم کا شکار ہے۔ دوسری قومیں ان پر ایسے ٹوٹ پڑی ہیں جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی صحابہ سے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے
खानों पर टूट पड़ते हैं। तो सहाबा कराम परेशान हुए कि ऐसा वक्त अगर आएगा या अल्लाह के रसूल, क्या हम लोग उस वक्त बहुत थोड़े होंगे? क्या इतने होंगे कि हमें दूसरी कौमें नोच खाएं? फरमाया नहीं, तुम उस दिन थोड़े नहीं होगे बल्कि बहुत कसीर होगे, बेतहाशा होगे, बहुत होगे, मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे। और जितने आज मुसलमान हैं दुनिया में इससे पहले कभी नहीं रहे, और बढ़ रहे। फरमाया कि लेकिन तो आपने ये फरमाया कि तुम ऐसे होगे जैसे कि समंदर के झाग के बराबर है। समंदर का झाग कितना होता है? पूरा समंदर यहाँ से वहाँ तक भरा पड़ा होता है झाग से, इस कदर तादाद होती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसकी मिसाल दी है, झाग से आप ज़मीन के ज़र्रे भी कह सकते थे, आसमान के सितारे भी कह सकते थे कि जितने आसमान पे सितारे इतने हो गए, जितने आसमान पे सितारे इतने हो गए, या जितने ज़मीन पर ज़र्रात हैं इतने हो गए, या दुनिया में जितने दरख्त हैं उतने हो गए। हर सूरत में कसरत का पता चल जाता। लेकिन आपने बड़ी जामे बात की, आपने फरमाया कि तुम समंदर के झाग की तरह हो, इसलिए कि झाग का अपना कोई वज़न नहीं होता। झाग जहाँ उसको हवा और लहरें ले जाएं वो चलता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, थपेड़े पड़ते रहते हैं, चलता रहता है। उसका अपना कोई मकसद, कोई मंजिल, कोई रास्ता कुछ नहीं होता। इसलिए उसने अपने मकसद को भुला दिया है उम्मत मुस्लिमा ने, तो वो भी झाग की तरह इधर से उधर रुलती फिर रही है। कभी इसके कोर्ट में जाके दरख्वास्त करती है, कभी वहाँ जाकर पिटिशन करती है, कभी यहाँ भीख मांगते हैं, कभी उनके आगे रोते हैं, कभी इस एम्बेसी के आगे अपना रोना रोते हैं, कभी उनसे हुकूक मांगते हैं। मैं वैसे इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, इन सब का अपना फ़ायदा है और इन सब में अपने जो है कुछ ना कुछ वेट होता ही होगा। जो लोग करते हैं उनकी नीयत होगी और अच्छी नीयत के साथ वो करते होंगे, उम्मीद है कि उसमें कुछ शायद फ़ायदा भी वो उससे उठाते हों। लेकिन इससे अगर काम बनता होता ना तो हमें इसकी तालीम दी जा चुकी होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इन्हीं बातों की तरफ तवज्जो दिला चुके होते, इसी बातों की तरफ रहनुमाई कर चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं किया। बल्कि आपने फरमाया कि तुम समंदर की झाग की तरह होगे। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या वजह? आपने फरमाया कि तुम्हारे अंदर एक बीमारी लग जाएगी, तुम्हारे अंदर एक बीमारी पैदा हो जाएगी, जैसे उम्मत मुस्लिमा के अंदर एज अ होल एक बीमारी पैदा हो जाएगी, और वो सबब बनेगी इस कमज़ोरी का। वहन के मायने कमज़ोरी के होते हैं, एक बीमारी। अच्छा, झाग में एक और बात भी नोट कीजिए कि झाग बड़ी सुपरफिशियल होती है। समंदर का झाग जो होता है उसमें वो बहुत ऊपर ऊपर होता है, उसमें कोई सतह नहीं होती, तो उसमें कोई गहराई नहीं होती, सतहियत होती है, वेरी सुपरफिशियल, है नो डेप्थ, नो डेप्थ, कोई उसमें गहराई नहीं है। तो आज इल्मी सतह पर और फहम की सतह पर, समझ की सतह पर हमारी उम्मत भी बहुत सुपरफिशियल है। दीन का इल्म या गहराई मदार कहीं नहीं, वो पाई नहीं जाती। ऐसी सतह है कि हमारा हाल ये है कि हमें बेसिक फ़राइज़ का मालूम नहीं। अक्सर लोगों को तहारत के ही मसाइल मालूम नहीं। कितने लोग हैं कि जो शादीशुदा हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात के मसाइल नहीं समझते, निकाह और तलाक़ के हवाले से कुछ नहीं जानते। नमाज और रोज़े की फ़िक़्ह के जो मसाइल हैं, नमाज को तो फिर भी कुछ पता होंगे उनको, शायद उम्मीद की जाती है। ज़कात से तो बिल्कुल ही ना बने। और हज, वहाँ पे तो हर आदमी ऐसा लगता है कि यहाँ से सब ट्रेनिंग करके तैयारी करके जाता है, सेमिनार से ट्रेन करता है, उसके बावजूद वहाँ पे वो जिस कदर मिस्कीन लगता है, मतलब ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है क्योंकि हज सारी ज़िंदगी एक दफ़ा ही करता है आदमी, लेकिन इल्मी लेवल यानी बताना चाह रहा हूँ कि हमारा इल्मी लेवल ये है कि बहुत सारी बुनियादी बातें भी नहीं पता होती। तो ये उम्मत का एज अ होल हाल है। अच्छा, यहीं तक होती बात तब भी गनीमत। अखलाकी बुराइयों का हम मजमुआ बन चुके हैं। एज अ होल उम्मत मुस्लिमा अखलाकियात को खो चुकी है। हमारे कैरेक्टर ऐसे नहीं है कि हम किसी को उसकी मिसालें दे सकें। अपने हुक्मरानों को ले लीजिए, अपनी अवाम-उन्नास को ले लीजिए, हर तबके के अंदर आपको ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने सुनने को मिलती हैं कि आदमी का दिल जो है वो खून के आंसू रोना शुरू कर देता है। इंडिविजुअल लेवल पे आप लीजिए तो झूठ का ऐसा बोलबाला है कि जो झूठ ना बोले और सच्चाई से बात करे तो वो बेवकूफ़ समझा जाता है।
اور نام اس کو دے دیا ہے پالیسی ہے. یہ ہمارا اسٹائل ہے, اس کے بغیر کام چلتا نہیں. تو ذرا سا یہ اس طرح کے آدمی سے ایسے ڈیل کرنا پڑتا ہے. ذرا سا آپ سمجھا کریں, ٹیڑھے آدمی ٹیڑھی انگلی سے یہ گھی نکلے گا. اور اس کو بڑا فخریہ بتاتے ہیں, جو ایسا نہ کرے وہ احمق اور بیوقوف سمجھا جاتا ہے. سمپل تھا. ظلم کی انتہا ہے. ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر میں پوچھوں آپ نے کبھی ظلم کیا تو اکثر لوگ یہ کہیں گے نہیں, کیونکہ اس لیے ہمارے پاس ظلم کی صحیح ڈیفینیشن بھی نہیں ہے. وہی سطحیت کی جو بات ہے ہم جانتے ہیں. ظلم کہتے ہیں کسے؟ ظلم خالی اس کا نام نہیں, کسی کو پکڑ کے آپ نے اس کا مال ہڑپ کر لیا یا کسی کو آپ نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا, یہ تو ظلم ہے ہی. تو صاف صاف سمجھ میں آتا ہے. ظلم کا اصل مطلب ہے کسی چیز کو یا کسی شخص کو اس کا جو مقام ہو وہ نہ دیا جائے. جس چیز کا جو مقام ہو اگر وہ اس کو نہ دیا جائے تو یہ ظلم ہوتا ہے. جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے اس کو وہاں نہ رکھا جائے, یہ ظلم. اسی لیے شرک کو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک بہت بڑا ظلم, سب سے بڑا ظلم. اس لیے کہ اللہ کا جو مقام تھا اللہ سے ہٹا کے کسی اور کو دے دیا. ماں باپ کا جو مقام ہے وہ اگر دوستوں کو دے دیا جائے کہ ماں جب بلائے ماں کی بات نہ سنی جائے, لیکن دوستوں کی طرف سے ایک کال آئے تو رات کو جاگا ہوا بھی ہوگا, صبح اٹھتی کہ اچھا یار آ رہا ہوں, تجھے منع نہیں کر سکتا, کیا کروں. دوستی یاری میں تو یہ حال ہو کہ رات رات اس کے لیے جاگ سکتا ہو اور لمبے لمبے سفر کر سکتا ہو. ماں ایک حکم دے تو اس کی بات سننے کے لیے تیار ہے. اس وقت اس کو نیند آئے, اس وقت اس کو جو ہے اپنی جسم کے تھکنے کا احساس ہو, اس وقت اس کو اپنی دنیا کے سارے کام سمجھ میں آئے یا دینی ہی کام سمجھ میں آئے, اور لیکن ماں کا حکم یا باپ کا حکم پورا کرنے کی سے کوئی فکر نہ ہو. یہ ظلم. جب دوست زیادہ اہم ہو جائے یا بیویاں زیادہ اہم ہو جائے, اسی طریقے سے شوہر زیادہ اہم ہو جائے, مطلب یہ کہ جس کو جہاں رکھنا ہے, بچوں کی وجہ سے میں دین کا یہ کام نہیں کر پا رہا, یہ حرام کاری مجھے اس لیے کرنا پڑتی ہے. اگر میں نے دھوکہ نہ دیا, یہ غلط کام نہ کیا, تو اس کے نتیجے میں جو مجھے پیسے ملتے ہیں ایکسٹرا, رشوت جو میں اگر نہ لوں تو میرے بچے فاقے کریں گے. فاقے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ واقعی وہ فاقے کریں گے, مطلب یہ کہ جس اچھے اسٹینڈرڈ پہ میں ان کو رکھنا چاہتا ہوں وہ اسٹینڈرڈ میٹ نہیں کر سکتے. بچے تو کیا کریں, مجبوری ہے, بچوں کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑا. بہت سے لوگ بچوں کی وجہ سے بہت سارے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں, خاص طور سے مالی طور پر, فائنینشلی طور پر غلط کام کرتے ہیں اور پیسے لاتے ہیں بچوں کو. تو کیسی بدنصیبی اس شخص کی کہ جو اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے. دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے, بچے کی یا اولاد کی یا بیوی کی, اور اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. یہ تو دماغ کا فطور ہے نا, کیونکہ علم ہی نہیں, شعور ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے. تو جب امت کی علمی سطح یہ ہو تو آپ اس سے کیا امید کرتے ہیں؟ جس آدمی کے پاس 2 روپے کا دھوکہ دینے کا چانس ہو وہ اتنے کا دھوکہ دے رہا ہے. غریب فقیر آدمی ہے, ٹھیلے والا ہے, ڈنڈی مار دے گا. ایک انگور بھی بچا سکتا تو بچائے گا. نظر بچ گئی آپ سے تو ایک آدھ سیب ادھر کر دے گا. خراب والا اوپر سے ہٹا کے نیچے, اور نیچے اچھا سے اٹھا کے اچھے والے اوپر سجا دے گا. تولنے میں کم کر دے گا, جو جہاں ڈنڈی مار سکتا ہے مارے گا. اور دعوے کرے گا آپ سے کہ میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا ہے, بالکل میٹھا پھل آپ لیجیے, گھر جائے بالکل پھیکا تربوز سفید اندر سے. اور وہ کہہ رہے ہیں میں بتا, اور آپ بھی اس کی بات میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے. مطلب تربوز دیکھ کے کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ اندر سے کیسا ہوگا. مطلب اس بات کا یہ ایکسپیکٹیشن ہونا کیا ایسی چیز پاسبلی ہو سکتی ہے تربوز میں سوائے تجربے کے کہ یار ہم نے اس رنگ اور اس شکل کے, مطلب کیا تربوز میں کوئی 20-25 ہزار کلر ہے کہ جس کے لیے تجربے کی ضرورت ہو کہ یہ رنگ ہوگا تو میٹھا ہوگا, یہ رنگ نہیں ہوگا تو پھیکا ہوگا. کہتے ہیں بعض لوگ کر کے تولتے ہیں, میں نے دیکھا ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے باقاعدہ وزن کر کے کہتے ہیں یہ میٹھا لگتا ہے. یہ وزن سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز میٹھی ہوگی یا پھیکی ہوگی. یعنی پوری, اور پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, اور میں باقاعدہ بعض اوقات ان سے اچھا تو آپ کا کیا خیال ہے ان کو کیسے بدلنا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں نہیں, مطلب وہ آپ کو کنوینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مان لیجیے میری بات کہ یہ انسان کو بہت اچھا پتا ہے, یہ بات جب بھی کہتا ہے میٹھا نکلتا ہے, اور یہ جانتا ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ جانتا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں نا ان کے پاس ہوتا ہے کوئی آئیڈیا, اور بعض وہ اپنے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے پتا ہوتا ہے, میں دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں. مطلب کیسے وہ کیا چیز ہو سکتی ہے پوٹینشلی, عقل میں وہ کون سی چیز آتی ہے جو وہ ایک بڑے سے تربوز کو یا خربوزے کو اٹھا کے دیکھے گا یا وزن کرے گا یا اس کو سونگھے گا اور اس کو بتا دے گا کہ اس میں یہ. بڑی حیرت کی بات ہے کہ لوگ اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں, پھر بھاگے دھوکہ کھاتے ہیں. دھوکہ دینے والا تو ظاہر بات اپنا گناہ کما ہی رہا ہے, یہ بھی دھوکہ. یا اس سے بڑھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں میں نہیں آتے ہیں, ہم تو ایسا نہیں کرتے, لیکن جو آپ اور میں کرتے ہیں صبح شام
وہ ہے بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلی اور اس کو آگے بڑھا دیا. فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، ای میلز، یہی کرنے کا وہ اسی کام کے لیے آئی ہے کہ آپ ظلم میں پڑے رہیں. کوئی بات سنی اور اس کو آگے پہنچا دیا بغیر تحقیق کیے ہوئے, اور جب بھی پتہ چلا تو پتہ نہیں بات کہیں سے کہیں نکل چکی تھی, اس کا کچھ نقصان ہو چکا تھا. پھر ایک لکڑی سے ہانکنا, کسی سے دشمنی ہے تو اب اس کے بارے میں کوئی بات پتہ چل گئی تو اس کے پیچھے پڑ گیا. مطلب یہ کہ اگر پولیٹیشنز سے دشمنی ہے, جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے ہمارے ممالک میں, تو اب اس کے خلاف کوئی بات ادھر سے پتہ چلی, صحیح یا غلط لگا تو تھوپ دو, فارورڈ کی چلے جائے, پتہ ہی نہیں, ہر ایک دوسرے کو پہنچایا چلے جائے, فضا بنا لے. اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل مینوورنگ ہے, یہ سب پارٹ آف دا گیم ہے, پولیٹکس کہتے ہیں اس کو, جس میں جھوٹ, دھوکہ دہی اور ظلم تینوں شامل ہیں. بدگمانی, بغض و عناد یہ اس کے اثرات ہیں, اور حسد یہ ان کی وجوہات ہیں. تو اتنی ساری بیماریاں خالی اس ایک فارورڈ کرنے میں آپ کی روح کے اندر موجود ہوتی ہے, جو اس میں سے کوئی ایک کام کروا رہی ہوتی ہے, اور ان میں سے اکیلی ایک ایک کافی ہے کہ آدمی کو جہنم کے گڑھے میں پہنچا دے, جہنم کے گڑھے ہی میں نہ پہنچا دے. اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر وہ اس پر مصر رہے تو اس کے ایمان کو اس سے سلب کر لے, مرنے سے پہلے وہ بغیر ایمان کی دنیا سے جائے. یہ ساری ایسی روحانی خطرناک بیماریاں ہیں, اور ہم میں ان میں سے ایک ایک نہیں 20 موجود ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ چلو ہمیں تو پتا تھا کہ یہ بیماریاں ہیں اور ہم اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم تو یقین میں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں کیسے یہ بھی کوئی بیماری. لوگ کہتے ہیں باقاعدہ بھائی وہ تو لیڈر ہے, لیڈر کی غیبت کیا غیبت ہوئی, اس پہ بہتان لگایا تو کیا ہوا, دوسری پارٹی والا ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, دوسرے قبیلے والا ہے, دوسری زبان بولنے والا ہے, ہم پنجابی وہ پٹھان, ہم سندھی وہ بلوچی, وہ اردو اسپیکنگ مہاجر بنا رہا ہے اب تک اتنے سالوں کے بعد بھی چلتا ہے. ایک دوسرے پہ لگاؤ الزام, تم اس کو بولو ہم تمہیں بولیں گے, کام چلتا ہے. جن کو دینی گروہوں سے بغض ہے وہ بس ایک عالم کی بات لیں گے, اس کو سب علماء پہ چسپاں کریں گے اور سب کے خلاف بولیں گے. اس قدر ظلم کی انتہا ہے, اور اپنی طرف سے بغیر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے وہ آگے پھیلائیں گے. کسی کے کردار کشی کرنے پر آ جائے تو اس کو بالکل کافر قرار دینے سے تک پہنچا دیں, زمین کے اندر دفنا دیں, اور جس کو فرشتہ بنانا چاہے اس کو تو بس پھر آپ دیکھیے ساتواں آسمان پہ پہنچا دیں. اس کی شان کے قصیدے جو ہیں پڑھیں گے اور پڑھائیں گے اور فارورڈ کریں گے دوسرے کو, بغیر تحقیق کے, بغیر جانے میں. قیامت میں یہ ساری باتیں گواہی کے درجے میں, یہ سب چیزیں گواہی ہیں. اور قرآن ہمیں صاف کہتا ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, کہ عدل اور انصاف کو پکڑے رہو اور بالکل سچائی کا معاملہ کرو, سیدھی سیدھی بات کرو, کھری کھری بات کرو, حق بات کرو. اگرچہ تمہارے دشمن ہوں اس کے باوجود حق بات کرو اگر ان کے حق میں کوئی بات جاتی ہے, اور اسی طریقے سے کوئی اپنا ہو اور بات اس کے خلاف جاتی ہے تو بھی وہ کہو, حق بات ہی کہو. قولوا قولا سدیدا, سچی بات کرو, حق بات کرو, ٹھوک بجا کر, بھلے اس سے نقصان ہو جائے. اسی طریقے سے دشمن کے خلاف بھی اگر کوئی بات پتہ ہو تو صحیح بات, جتنی بات پتہ ہے اتنی بات, لاگ لپیٹ کر کے نہیں. یہ دشمن ہے تو موقع اچھا ہے, اس کو اویل کرو اور اس کے خلاف لگا دو اس کو. تو فیس بک سے امت جس طرح آج کل انوالو ہے اس میں, ظلم میں, غیبت میں, بہتان میں, کردار کشی کرنے میں, اور اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو ظلم ہے اسی لیے ہمارے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے, کہ جب ہم لوگوں پر ظلم کرنے سے نہیں چوکتے تو ایز اے ہول امت بھی ظلم کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہم سے قرآن میں صاف کیا ہے, انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, یقیناً تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو وعدہ تو سچا ہے, اس پر تو کوئی اشکال نہیں, ہمارا ایمان ہے قرآن پر. یہ بات ہمیں سمجھ میں بھی آتی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے, جب سمجھ میں آ گئی آیت کا ترجمہ. اگر اردو نہیں آتی تو اب سمجھ میں آ گئی, عربی اگر نہیں آتی تھی اب اردو میں سمجھ میں آ گئی, جب تم یہ غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اعلیٰ ہم ہیں نہیں, یہ ہیں کہ امت مرحومہ اس وقت اعلیٰ درجے پر ہے یا اسفل درجے پر ہے, نیچے ہے نا, بہت ہی گہرائی میں, بہت برے حالات میں. جو کچھ آج کل ہو رہا ہے, اور آج کل کیا ہو رہا ہے, کئی سالوں سے ہو ہی رہا ہے. کوئی ایک نیا ملک ٹارگٹ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ایون رمضان جیسے مہینے کے اندر
شاید پچھلے سال بنگلہ دیش میں یہ حال تھا، تو آج اس سال جو ہے وہ فلسطین میں کوئی حال، جو 2-3 سال پہلے پھر فلسطین میں تھا. باریاں بدلتی جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایک شکار ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تیرے پتہ اس پہ دل دکھتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، خون کے آنسو ہوتا ہے. اپنے ہاتھ سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز اور پلاننگ اور آئیڈیاز کے ذریعے چاہ رہے ہیں کہ اس کو موو کرے، کچھ آگے بڑھے بات. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نہیں ہے اللہ اس کو بدل سکے؟ اللہ چاہے تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتا؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کمزور پڑ گئے ہیں بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں قوم عاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من اشد منا قوة، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقت ہے. اتنا اونچا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بہت واقعی مضبوط اور بڑے تگڑے لوگ تھے اور بہت ان کے پاس قوت اور پاور تھی. لیکن کہ اللہ تعالیٰ کی جب سزا پہنچی ان تک تو اس سے بچ سکے نہیں بچ سکے. آج بھی جو دنیا میں سو کال سپر پاورز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے ان کو کنٹرول کرنا. جہاں ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کو روکنا. پھر کیوں مسلمان پٹتے چلے جا رہے ہیں، پستے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں؟ اس میں 2-3 باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ، اس طرح کی تکالیف و مشکلات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتایا تھا کہ آئیں گے. ہم سے یہی وعدہ کیا گیا تھا کہ آزمائشیں آئیں گی، ان میں ثابت قدم رہنا ہے. اور الحمدللہ لوگ ثابت قدم ہیں اور اپنی محنت سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے لوگ اللہ سے تعلق کو بڑھا رہے ہیں. اسی لیے ایمان والوں کا تو اس سے ایمان، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کا تو ایمان ہی بڑھتا ہے ان ساری آزمائشوں اور مشکلات کے نتیجے میں. تو ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے، گھٹنا نہیں چاہیے. یہی امتحان. اور دوران امتحان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب آپ کو نہ آ رہا ہو سمجھ میں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ امتحان لینے والا دوران امتحان بات نہیں کرتا. توجہ بس خالی آپ کی طرف ہوتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس وقت تو آپ سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا، ٹیچر جو پیپر لے رہا ہوتا. تو ابھی دیکھا جا رہا ہے، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں. جب اللہ کے قابل ہیں جنت میں جانے کے قابل ہیں. تو ایمانوں کا امتحان ہو رہا ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہوتی ہے پہلے سے. یہ تکلیف ہم نے اللہ ہی کی اجازت سے پہنچ رہی ہے. تو اگر ہم دین پر ہیں، سچے پکے مومن ہیں، اور اپنے آپ کو ہم نے قرآن سے وابستہ رکھا ہے، سارے اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے، پڑھتے بھی صحیح ہے تجوید اور مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرہ اس کا ریگولر ایک پورشن ہے جو پڑھتے ہیں، اس کا حزب جو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کو عمل کرتے ہیں اور آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر قرآن سے ہم نے تعلق کسی نہ کسی درجے میں قائم رکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے امتحان ہے، اور ان امتحان میں ثابت قدمی کے نتیجے میں ہم سرخرو ہوں گے. کامیابی ہی کامیابی. کلمۃ اللہ ہی العلی، اللہ کا وعدہ، اللہ کا کلمہ ہی غالب رہے گا. تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک سیناریو ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ رکھا ہے. ان کی زندگی تو ظاہری بات ہے تنگ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے یعنی قرآن سے انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے. اگر انہوں نے منہ موڑا ہوتا وہ